آج میں آپ کے لیے ناول آشنائیاں کیا کیا کی قسط نمبر 2 لے کر آئی ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید اچھی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میمونہ چچی ہولے ہولے ثانیہ کو سمجھا رہی تھی۔ حاذق کے لیے مزید وہاں کھڑا رہنا ممکن نہیں رہا۔ وہ دل پر ایک بوجھ سا لیے وہاں سے ہٹ گیا۔ ثانیہ کا غصہ، ناراضگی، احتجاج سب کچھ اس کی نظر میں جائز تھا، لیکن وہ ثانیہ کو کیسے بتاتا کہ اس نے اس وقت کے جن نازک حالات میں وہ فیصلہ کیا، خود وہ اپنے سارے اختیارات کھو کر بے بس ہو گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی حاذق کی نظر ثانیہ پر پڑی۔ وہ موتیا کے پودے کے قریب بیٹھی ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب کی کیفیت تھی، جسے دیکھ کر حاذق کے اپنے دل میں بھی درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ ثانیہ کے چہرے پر پھیلا یہ کرب ماضی کے ایک بہت خوشگوار لمحے کی یاد تھا۔ حاذق خود بھی اس لمحے میں پہنچ گیا۔ کتنے خوبصورت اور محصور کن خوشبو رکھنے والے پھول ہیں نا۔ جب یہ پودا پھیل جائے گا اور اس میں ڈھیر سارے پھول لگا کریں گے تو میں ان پھولوں کے گجرے بنا کر پہنا کروں گی۔ بڑے سے گملے میں اپنے ہاتھوں سے پودا لگانے کے بعد اس پر کھلے پھولوں کو دیکھتے ہوئے ثانیہ نے خواہش کی تھی، خبردار ہاتھ بھی نہ لگانا پھولوں کو، اتنے اجلے پھول تمہارے ہاتھ لگانے سے میلے ہو جائیں گے۔ میں تو ضرور ہاتھ لگاؤں گی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اتنے خوبصورت پھول اللہ تعالیٰ نے بطور خاص صرف میرے لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں۔ ثانیہ نے ٹوکے جانے کا قطعی اثر نہ لیتے ہوئے بڑے جذبے سے اپنا عزم دہرایا۔ اللہ رے خوش فہمی، یہ اتنے خوبصورت پھول ان ماضی کے حلیے والی خاتون کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس سوچ سے بڑھ کر بھی دنیا میں کیا اندھیرا ہوگا۔ اچھا میرے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہیں؟ ثانیہ نے بہت چمک کر پوچھا تھا۔ یہ تو کسی بہت پیاری دلربا دلنشین لڑکی کے لیے ہیں جو انہیں اپنی کلائیوں میں سجائے تو اس کی کلائیاں اور موتیے کے پھولوں کی رنگت میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ پیاری دلربا دلنشین موتیے کی رنگت والی لڑکی کہاں پائی جاتی ہے؟ اس بار ثانیہ نے باقاعدہ دانت کچکچا کر پوچھا تھا۔ پائی تو آس پاس جاتی ہے، لیکن اس کی دلربائی اور دل نشینی بس اسی دن کھل کر سامنے آئے گی جب وہ میری دلہن کا روپ دھارے گی۔ اس دن کم از کم اس کے ہاتھ کیچڑ سے تو نہ بھرے ہوں گے۔ اس شوخ اور معنی خیز جملے پر ثانیہ کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی تھی، اور اس سے کچھ نہ بن پڑا تھا تو اس نے دونوں پھول توڑ کر بولنے والے کو دے مارے تھے۔ اور پھر گھر کا یہ مختصر سا لان بھرپور مردانہ قہقہوں کے ساتھ ساتھ ثانیہ کی جھیپی ہوئی شرمیلی ہنسی کی جلترنگ سے بھر گیا تھا۔ یہ لان ان خوشی بھری آوازوں سے محروم ہو چکا تھا۔ گھر کے مکینوں کی بھرپور توجہ نہ ملنے کے باعث یہاں لگے پودے بھی پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ پہلے جیسا کچھ بھی تو نہیں رہا تھا۔ پہلے جو کچھ تھا وہ بس یاد کیا جا سکتا تھا، اور یادیں ہمیشہ اپنے ساتھ درد لاتی تھیں۔ وہی درد جو کرب بن کر ثانیہ کے چہرے پر پھیلا تھا اور جس کی ٹیز حاذق اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ درد کے اس مشترکہ رشتے نے ہی اسے ثانیہ کے گزشتہ دنوں کے تمام تر رویے بھلا کر اسے ثانیہ کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ کتنے دنوں سے تم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی؟ یہ تو تمہارا سب سے پسندیدہ اور لاڈلا پودا تھا۔
دیکھو تمہاری توجہ نہ ملنے سے کیسے مرجھانے لگا ہے۔ وہ حاذق کی آواز سن کر بری طرح چونک کر اپنے خیالوں کی دنیا سے نکلی اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر پھیل گیا۔ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور مڑ کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف جانا چاہا، لیکن حاذق نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، مجھے اندر جانے دیں، وہ چلائی۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو ثانی، میرا جرم اتنا بڑا نہیں ہے کہ تم اسے معاف نہ کر سکو۔ حاذق نے گویا اس سے التجا کی۔ بہت خوب، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ بالکل صحیح تھا؟ ثانیہ نے تنزن اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس کی طرف دیکھا۔ میں صحیح اور غلط کی بحث میں پڑے بغیر بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم نارمل ہو جاؤ۔ تمہارا رویہ صرف میری تکلیف کا باعث نہیں، اس سے گھر کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر تم مجھ سے نفرت میں اپنی تعلیم کا نقصان بھی کر رہی ہو۔ حاذق نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اوہ ہو، تو آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک بہت نیک دل انسان ہیں جسے اس گھر اور میری بھلائی کا بہت خیال ہے۔ ثانیہ کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، لیکن سچ یہی ہے، حاذق نے جواب دیا، اور شاید اسی حقیقت کی وجہ سے آپ نے وہ بلینک چیک قبول کر کے ہم سب کے جذبات کی توہین کی ہے۔ ایسی کیا کمی لگتی تھی آپ کو ہمارے اس محبتوں بھرے گھر میں جو آپ یوں بک گئے؟ یا پھر یہ تھا کہ بولی لگانے کے لیے آنے والی وہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ آپ کے لیے انکار کرنا ممکن ہی نہیں رہا؟ مگر کچھ تو سوچا ہوتا، کچھ تو خیال کیا ہوتا کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں، کس چیز کی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ بلند آواز میں بولتے بولتے یکدم ثانیہ کا گلا رند گیا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر ٹپ ٹپ حاذق کے ہاتھ پر گرنے لگے جس سے اس نے ابھی تک ثانیہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ کس نے کہی ہے تم سے یہ بات؟ شدید صدمے کے عالم میں اس نے ثانیہ سے پوچھا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ مدیحہ عثمان میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ ثانیہ کا جواب سن کر حاذق کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ مدیحہ عثمان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ثانیہ کی دوست مدیحہ عثمان ایڈوکیٹ عثمان رانا کی بیٹی تھی، اور یقیناً اس کی زبانی ثانیہ تک وہ اطلاعات پہنچی تھیں جنہوں نے اس کے دل و دماغ میں حاذق کے خلاف نفرت بھر دی تھی۔ ثانیہ کی اپنے لیے نفرت کا یہ محرک جان کر وہ سن سا پڑ گیا، اور ثانیہ کے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ ہاتھ آزاد ہوتے ہی ثانیہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ آپ کو نہیں معلوم بھائی، میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ مجھے اکیلے بالکل تنہا ممی کو رخصت کرنا پڑا۔ آپ کیوں نہیں تھے بھائی؟ آپ کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اسد شیرازی سے لپٹی دانیہ زار و قطار رونے کے ساتھ ساتھ شکوے بھی کرتی جا رہی تھی۔ ایک ہاتھ دانیہ کے گرد لپیٹے، دوسرے سے اس کے سر کو ہولے ہولے تھپکتے اسد کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ تو امتحانوں سے فارغ ہونے کے بعد بہت خوشی خوشی کچھ دن اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ گزارنے کے خیال سے واپس آیا تھا، لیکن یہاں آ کر اسے اپنی ماں کے مرنے کی خبر سننی پڑی تھی۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے اسے دانیہ سے بھی زیادہ شدت سے متاثر کیا تھا۔ ایک تو دانیہ کی نسبت وہ ممی کا زیادہ لاڈلا تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ دوسرے اسے ایک احساس ضیاع نے گھیر لیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان کے قریب موجود نہیں تھا۔ وہ صدمے کے ساتھ ساتھ بے یقینی کا بھی شکار تھا۔ دانیہ، میں نے سمجھایا بھی تھا کہ اسد آئے تو خود کو اس کے سامنے کنٹرول میں رکھنا، لیکن تمہیں میری بات یاد نہیں رہی۔ اب فضول میں خود بھی ہلکان ہو رہی ہو اور ساتھ میں
اسد کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ حسن شیرازی جو اسد کو ایئرپورٹ سے گھر لانے کے بعد خود اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، ذرا وقفے کے بعد واپس لاؤنج میں آئے تو دانیہ کو اسد کے گلے رکھ کر روتے دیکھ کر اس پر خفا ہونے لگے۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، اور دانیہ کو پورا حق ہے کہ وہ مجھ سے اپنا دکھ شیئر کر سکے۔ دانیہ کے سر پر محبت بھری تھپکی دیتے ہوئے اسد نے نہایت بے رخی سے حسن شیرازی کو جواب دیا تھا۔ تم شاید مجھ سے ناراض ہو کہ میں نے تمہیں تمہاری ممی کی ڈیتھ کی اطلاع اس وقت کیوں نہیں دی، لیکن تمہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میں نے ایسا تمہاری بھلائی کی خاطر ہی کیا تھا۔ تم اپنے ایگزامز چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ جاتے تو تمہارے اتنے دنوں کی محنت برباد ہو جاتی۔ وہ بہت بے تکی انداز میں اپنے عمل کی وضاحت دینے لگے۔ ایگزامز چھوٹ جاتے تو میں دوبارہ دے سکتا تھا، لیکن کیا آپ وہ لمحہ واپس لا سکتے ہیں جس میں میں اپنی ماں کا چہرہ آخری بار دیکھ لیتا؟ شدت غم سے رونتی آواز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اسد نے قدرے بلند آواز میں شکوہ کیا۔ دانیہ جو اب تک اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی، اس سے الگ ہوئی اور اس کے چہرے پر موجودہ غصے کی سرخی کو دیکھنے لگی۔ تم ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہے ہو۔ میں نے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ حسن شیرازی نے جذبات سے عاری لہجے میں یہ الفاظ ادا کیے اور تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں سے باہر نکل گئے۔ اسد کی مٹھیاں بھنج گئیں اور چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ جانے دے بھائی، پاپا کی تھنکنگ کو ہم لوگ جانتے ہیں۔ پاپا ہمیشہ جذبات پر مادی فوائد کو ترجیح دیتے ہیں۔ دانیہ اسد کے رد عمل پر کچھ خوفزدہ سی ہو کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سمجھانے لگی تھی۔ اسد نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ حسن شیرازی نے ایئرپورٹ سے گھر آتے ہوئے گھر کے قریب راستے میں اسے ممی کے مرنے کی اطلاع سرسری انداز میں سنا کر یوں خاموشی اختیار کر لی تھی جیسے کوئی نیوز کاسٹر ٹی وی پر کوئی بری خبر سنانے کے بعد اس پر تبصرہ اپنے فرائض میں شامل نہ سمجھے۔ اسد شیرازی اپنے باپ کی اس سنگ دلی کو کبھی خاموش نہیں کر سکتا تھا۔ تو آج کے لیے بس